السلام علیکم ویورز، میں سمیرہ نثار آپ کی ہوسٹ، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مس مدیحہ، اور جو کہ حافظہ ہیں. ایسے ہی ہے مدیحہ؟ جی بالکل. جی وعلیکم جی السلام. جی جی یہاں پہ یہ ہے کہ میں آپ کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی کہ شی از ماشاء اللہ اسلامک. آپ ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کافی زیادہ مہارت حاصل کی ہے. شی از حافظہ. اس کے علاوہ یہ ٹریننگس کرواتی ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے وہ پیشہ اختیار کیا ہے جو پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور جو وہ جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فخر تھا. انہوں نے کئی کام کیے، انہوں نے تجارت بھی کی، انہوں نے مشاورت بھی کی، انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن انہوں نے جس پیشے کے اوپر فخر کیا وہ جو ہے وہ ایک استاد کا پیشہ تھا، کہ انہیں اپنے اس رول کے اوپر فخر تھا. اور آج اسی پیشے کو سے منسلک ایک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا نام مس مدیحہ ہے، اور حافظہ مدیحہ لکھنا چاہیے ہمیں تو. اور یہ مسٹیک ہم سے جو ہے پوسٹ میں بھی ہو گئی، اور جس کے لیے میں ریگریٹ کر رہی تھی بعد میں. تو میں مدیحہ کو بہت بہت خوش آمدید کہنا چاہوں گی بیٹک میں. مدیحہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سمیرہ، آپ نے انوائٹ کیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ ای تھینک یو بیٹھک سو میں مچ. آنے کا. تھینک اور یو سو مچ. ماشاءاللہ نام بڑا آپ نے یونیک رکھا ای بیٹھک. بس ایسے ہے نا، ہم نے وہ کہہ سکتے ہیں نا، ایک وہ بڑا اچھا سا حسین سا امتزاج بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہے، جو کہ آج کی دنیا ہے الیکٹرانک، اور دوسری طرف سے ہم نے بیٹھک جو کبھی ہمارے زمانوں میں ہوا کرتی تھی، ہر گھر کی زینت تھی، ہر گھر میں ضروری تھی بیٹھک. اور بالکل ایسے ہی اچھا لگتا ہے. اس میں رنگا رنگ قسم کے مہمان آتے ہیں، اس میں طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی پرسنالٹیز آتی ہیں جنہوں نے مختلف راستے اختیار کیے، مگر وہ کامیابی تک پہنچے. وہ کامیابی کے سفر میں ہیں ابھی تک، کیونکہ اس کی کوئی لاسٹ میں کوئی ڈیسٹینیشن تو ہے نہیں ہے، یہ تو ایک سفر کا نام ہے. اور اس حوالے سے مدیحہ آج میں نے آپ کو انوائٹ کیا، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ دیکھیں، اور مطلب آپ کا یہ جو اس طرح سے سیکھنا اور سکھانا جو ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ جس گھرانے میں ماشاءاللہ پیدا ہوئی وہاں پہ سب کچھ اس طرح کا تھا، یا یہ آپ کی اپنی جستجو، اپنی خواہش تھی؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جس گھرانے میں میں پیدا ہوئی، میری فیملی میں میں واحد ہوں جس نے حفظ کیا ہے. اچھا. ابھی تک میری فیملی میں کوئی دوسرا حافظ فی الحال نہیں آیا، نہ جینٹس میں سے نہ لیڈیز میں سے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس حساب سے تو ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو تھا. ہوا کچھ یوں کہ میں جب پرائمری میں تھی تو میری ایک کلاس ٹیچر جو ہمیشہ مجھے آگے آگے رکھتی تھی سبھی میں، تو انہوں نے میری آواز سنی اور ان کو لگا کہ میں حفظ بہت اچھا کر سکتی ہوں. انہوں نے میری والدہ کو بلایا، ساری سرٹیفکیشن تیار کی اور میری والدہ کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا کہ اس کو جا کے حفظ کرا دیں، اس کی آواز بہت اچھی ہے. بس وہیں سے پھر حفظ کا اسٹارٹ ہو گیا. Amazing, amazing. That's really nice. That's really nice. اچھا، اب اس پہ ہے کہ مدیحہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا یہ جو جرنی تھا، آپ نے حفظ کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھی، یا عالمہ فاضلہ کے جو ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں وہ کیے؟ اور میرے خیال اس کے ساتھ بھی آپ کو کچھ ایگزامس دینا پڑتے ہیں کہ آپ یہ والی جو ایف اے بی اے اور اس طرح کی ایجوکیشن ہے، اس کی بھی آپ کو ڈگری مل سکے. تو اس حوالے سے اپنا سفر بتائیے، اور آپ نے کن اداروں سے یہ تعلیم حاصل کی؟ اچھا، ایسا ہے کہ میں نے جیسے ہی حفظ شروع کیا، تو کیونکہ پرائمری کے فوراً بعد کیا تھا، تو اس وقت جس مدرسے کا میں نے انتخاب کیا وہاں پر 6 اور 7 کی بیسک بکس پڑھائی جاتی تھی، صرف انگلش، اردو، میتھس، یہ ساتھ ہوتی تھی. میں نے صرف 6 کلاس کی یہ 3 بیسک بکس میں نے پڑھی تھی ساتھ، لیکن 7 کو پھر میں کنٹینیو نہیں کر سکی کیونکہ پھر میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا دونوں چیزوں کو ہینڈل کرنا. سو پھر میں نے فوکس جسٹ حفظ پہ رکھا. جب میں نے حفظ مکمل کیا تو یہ بھی بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایڈونچر ہی ہے کہ 8th کے بورڈز کی پیپر مجھے پتا چلا ہونے والے ہیں اور صرف 1 مہینہ رہ گیا، اور میں نے گھر میں شور مچا دیا کہ میں نے 8th کے بورڈ کے پیپرز دینے ہیں. تمام گھر والوں نے کہا کہ صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ حفظ کے دوران اس اسٹڈیز سے کوئی رابطہ خاص رہا نہیں ہے اس وجہ سے. اینی ویز پھر میں نے اکیڈمی جوائن کی، وہاں سے پھر میں نے تیاری کرنا شروع کی، اور صرف تکوں پر میں نے پیپر دیے اور سارے کے سارے مجھے جسٹ نہیں مدیحہ، جو حافظ ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ ایک دفعہ کھل جاتا ہے ماشاءاللہ. وہ اتنے شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ ہم جیسے 10 دفعہ رٹا لگا لیں، وہ ایک دفعہ چیز پڑھتے ہیں نا تو ان کی میموری اتنی شارپ ہو جاتی ہے. یہ بات تو ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے.
ऐसा नहीं है? हाँ, कह सकते हैं ऐसा है, लेकिन वैसे मैं अपने बारे में ऐसा सोचती नहीं हूँ। अच्छा। तो खैर उसके बाद फिर मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से पास हो गई। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। फिर उसके बाद मैट्रिक में जब एडमिशन लिया, जिस स्कूल से मैंने छोड़ा था वापस मैं उसी स्कूल में गई और मैंने जॉइन किया। वहाँ से मैंने मैट्रिक क्लियर किया। अब मैट्रिक करने के बाद फिर मैंने आगे सोचा कि क्या किया जाए। मेरे दिल में ख्वाहिश तो तमन्ना तो थी कि मैं तर्जुमा तफसीर भी करूँ। तो उसका एक कोर्स होता है सानिया अल खासा, ये 2 साल डिग्री होती है, ये इक्वल टू एफए होती है। तो इस मकसद के लिए फिर मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की। सारा क्रेडिट बेसिकली उनको जाता है। उन्होंने एफर्ट की, ऐसे लोगों से मिली जिनका इस मामले में तजुर्बा था। फिर उनकी गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने मुझे एडमिशन दिला कर दिया एक इदारे में, और वहाँ से फिर मैंने सानिया खासा और एफए इकट्ठा किया, यानी 4 साल डिग्री 2 साल में क्लियर की। अमेजिंग, अमेजिंग, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। जब आप जो है वो अल्लाह ताला का रास्ता इख्तियार करते हैं माशाल्लाह से, जिस तरह कि आपने किया, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियां कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे है कि हर शख्स का आगाज करना जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी जगह से शुरू कर लेता है। बस ये कहा जा सकता है कि रास्ता अगर आपका सीधा हो, नीयत आपकी खालिस हो, दिल आपका साफ हो, तो अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी देते हैं और आप कदम ब कदम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मदीना, अक्सर ऐसे होता है कि जो लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दीन और को पढ़ लेते हैं, जो सच में पढ़ लेते हैं, वो तो बहुत उनका ज़हन खुल जाता है। लेकिन जो कुछ सही। शुरू-शुरू के स्टेजेस में होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा आपको ऐसे लगता है कि वो मतलब उनके असाब पे वो चीज़ सवार हुई होती है। उनको हुँ, हर देखने वाला काफ़िर लग रहा होता है और हर चीज़ हराम लग रही होती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, हर चीज़ हराम लग रही होती है। बहुत नुक्ता नज़र तंग होता है उनका, ठीक है? अब देखिए, आपका यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना और हज़ारों लोगों के सामने बात करना, मेरे ख़्याल से ये एक किस्म का जहाद है कि आप ये साबित कर रही हैं कि लड़कियाँ जो इस फ़ील्ड में हैं, जो सीख रही हैं, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। जो आम दुनियावी लिहाज़ से देखा जाए, देखिए 2 तरफ एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक तरफ एक्सट्रीम दुनिया की है और एक एक्सट्रीम जो है वो आपको दीन की भी नज़र आ जाती है, जबकि दीन तो बहुत मेयाना रवि का नाम है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ केसेज़ हमें नज़र आते हैं। और दोनों फ़िरकों में एक किस्म का जंग व जदल वाला हिसाब होता है। वो लोग कहते हैं कि ये जो मतलब ज़्यादा दीन की तरफ है, ये तो मतलब वो उनसे दूर-दूर रहते हैं, ठीक है? और जो दीन वाले लोग होते हैं, वो भी दुनिया में कम घुलते-मिलते नज़र आते हैं। आपने क्यों सोचा कि आपको भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए? दुनिया एक नए अहद में दाखिल हो गई है, जिसमें हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। आपने क्यों ऐसा सोचा? किसी ने आपको फ़ोर्स नहीं किया, ये खुद ब खुद आपके दिल में बात आई और माशाल्लाह आप दीन, इस्लाम और चीज़ों को पढ़ती और समझती हैं, तो आपने किसी तरह से इस चीज़ को जायज़ और बेहतर समझा होगा, तो आपने एक कदम उठाया। आज आप हमारे सामने बैठी हैं, आप सोशल मीडिया पे बैठी हैं, हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये आने वाले सालों तक हमेशा लोग इसको देखते रहेंगे। आपकी इस वुसअत नज़र और ज़हनियत का या ज़हन का आपका क्यों इतना परसेप्शन और आपका माइंड इतना ओपन क्यों है और कैसे है? मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगी। हुँ। अच्छा, जितनी सारी बातें आपने की हैं बिल्कुल आपका यकीनन ऐसा कोई तजुर्बा रहा होगा जिसकी बुनियाद पर आपने ये सारी बात की है, और यकीनन आपके मुशाहिदे में भी ये बात आई होगी। लेकिन वही बात है कि तस्वीर के दोनों रुख मौजूद हैं, इस मुआशरे में भी मौजूद हैं। तो जिस इदारे में मैंने दाखिला लिया दीनी तालीम के लिए, और क्योंकि वहाँ दुनियावी तालीम के साथ ही साथ थी, तो वहाँ की जो टीम पूरी की पूरी असातिज़ा कराम की माशाल्लाह ऑल ऑफ दे वर वेरी ब्रॉड माइंडेड, और उन्होंने दीन और दुनिया को इकट्ठा लेकर चलना सिखाया। और हर चीज़ को बल्कि वो रिलेट भी करते थे साथ, बाकायदा वहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज भी होते थे, प्रोजेक्टर भी यूज़ होता था, बहुत जदीद खूबसूरत, बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर बाकायदा सिखाया भी जाता था। तो हर चीज़ को जब आप इस तरह रिलेट करके लेके चलते हैं अपने शागिर्दों को और अपनी पूरी टीम को, तो जिस माहौल में आप पढ़ रहे होते हैं उस माहौल का आप पर असर भी बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप, एक होती है आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक होता है प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। थ्योरी पढ़ना एक अपनी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी मिसाल बिल्कुल एक डॉक्टर की सी है कि जैसे वो एमबीबीएस करता है, वो थ्योरी पढ़ता है। जब तक वो अपनी हाउस जॉब कंप्लीट नहीं करता, तब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ के इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकता।
ایسا ہی ایک عالم دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب تک وہ تھیوری پڑھ رہا ہے، وہ مسائل پڑھ رہا ہے، وہ پرابلمس کے سولوشنس پڑھ رہا ہے، وہ چیز ایک الگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، پریکٹیکل لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کا ایکسپوئر بڑھنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، تبھی آپ کے ایکسپوئر بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے لیکن ہے، اگر بالکل ایسے ہے. ریزرو رہیں، اور مدیحہ پھر آپ کی بات جو ہے وہ دوسرے کے دل پہ اثر کرتی ہے. وہ دوسرے ایگزیکٹلی کو ایسا ہے. کنونس کر سکتے ہو آپ. اگر آپ اپنے ہی دائرے میں اپنی حصار میں قید ہو جاؤ تو پھر ہاں آبویسلی آپ دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے کہ معاشرے میں کیونکہ دونوں طرف یہ اسٹرانگ پرسیپشنز پائے جاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی، تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. جب آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں تو آپ کو بیسیکلی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا. اس طرح سے مدیحہ کہ ہمارے پاس ایک کوشچن بھی آ گیا ہے ہمارے ویور کی طرف سے. میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اپنا جو ہے وہ انپٹ دیں. Please share your gut feelings about your struggle for such religious achievement. Please share with the audience for guidance. ہاں، بہت اچھا سوال آیا ہے آڈینس کی طرف سے. دیکھیں کہ دیکھیں کہ جب آپ کسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں، آپ اپنا کوئی لائحہ عمل تیار رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس راہ پہ چلنا. بالکل لیکن اگر آپ کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، آپ نے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کی ہوئی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہوا کا رخ ہے، جس طرف میں بھی اسی طرف چلا جاؤں، تو اس چیز سے آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اچھا، میں اپنے آپ کو اس حوالے سے بہت بلیسڈ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈالا ہی انہی راہوں پر ہے جس راہ کے لیے اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کرنا ہوتی تھی. مجھے کبھی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اسٹرگل میں اگر کہوں نا، تو ایز سچ ایز مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس حوالے سے کوئی کرنا پڑی. یعنی حفظ کا دیکھیں، ایسی میری ٹیچر کو فیل ہوا اور میں حفظ کی لائن میں آ گئی. حفظ کے بعد پھر جو میری کلاس ٹیچر تھیں جو حفظ کروا رہی تھیں، ان کو فیل ہوا کہ میں قرات بہت اچھی کر سکتی ہوں. انہوں نے مجھے ایک کمپٹیشن کے لیے آگے بھیج دیا. آلدو میں اس میں بری طرح فیل ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کو کنٹینیو کر لیا. پھر اس کے بعد جب میں نے حفظ مکمل کر لیا، یہ جو دنیاوی تعلیم آگے مڈل تھا، میٹرک تھا، اس کے لیے میں نے ضرور اسٹرگل کی، کیونکہ اوبیسلی میرا ایک رابطہ کئی سالوں سے منقطع تھا. پھر اس کے بعد یہ ترجمہ تفسیر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میری والدہ کا اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے، سارا کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری ان کی ذاتی اسٹرگل ہے. اور پھر انہوں نے داخلہ دلوایا. وہاں پر پھر ہوا یوں کہ اساتذہ اچھے مل گئے، ٹیم اچھی مل گئی، تو اور زیادہ محنت کرنے میں آسانی ہو گئی. پھر اس کے بعد جب میں نے یہ تعلیم مکمل کی تو پھر آگے گریجویشن کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا کالج میں. وہاں پر بھی الحمدللہ ٹیچرس اچھی مل گئیں اور ان کے ساتھ میری اچھی بانڈنگ ہو گئی، بڑی فرینڈ شپ ہو گئی، اور الحمدللہ ابھی تک قائم ہے. پھر اس کے بعد ماسٹرز کی جہاں تک بات آئی تو ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں. لیکن وہ انفارچونیٹلی تمام گھر والوں کو اس وقت ایک بخار ہو گیا جو بڑا مشہور ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمارا سارا کا سارا جو بھی سیونگز تھی وہ ساری کی ساری وہیں پر لگ گئی، اور ہمارا وہ سال تقریباً ضائع ہو گیا. پیپرز بہت قریب تھے اور پھر اچانک مجھے مسئلہ ہوا اور میں نے کہا کہ میں اپنا سال اتنی آسانی سے ضائع نہیں ہونے دوں گی. بکس بالکل بھی نہیں تھی، کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں تھی، کوئی اکیڈمی میں نے جوائن نہیں کی تھی. سمپل میں نے صرف اتنا کیا کہ اپنی یہی کالج کی ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر کے ساتھ میں نے رابطہ کیا. بہت اچھی فرینڈ شپ ہے میری ان کے ساتھ. ان کی اولڈ اسٹوڈنٹس سے میں نے کی بک منگوائی، اور اس کی بک سے میں نے اور میری سسٹر نے مل کر تیاری کی، اور تیاری کر کے پھر ہم نے ایگزامز دیے. اور الحمدللہ سارے کے سارے ہم نے پیپرز کلیئر کر لیے. صرف ایک حدیث کے پیپر میں جسٹ ایک نمبر آگے پیچھے ہم رہ گئے. اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اپنی ایک جاننے والی خاتون سے رابطہ کیا، ان سے حدیث کی بک منگوائی، اور ابھی تک میرے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی نوٹس نہیں، کوئی اکیڈمی نہیں تھا. ان سے کتاب منگوائی، وہاں سے تیاری کی. اب اس چکر میں ایم اے پارٹ 2 کا دوسرا سال بھی ختم ہونے کے قریب تھا، اس کے ایگزامز بھی سر پر تھے. اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں گئی. وہاں پر مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں نوٹس ملتے ہیں. میں نے وہاں سے نوٹس خریدے، فوٹو کاپی ہوتی ہے، اور نوٹس خرید کے میں گھر لے کر آئی، اور ان نوٹس میں نے اور میری سسٹر نے تیاری کی. یعنی ایک پیپر ہوتا تھا
اس میں ایک اگر ٹاپک میں نے پڑھ لیا تو دوسرا وہ پڑھ لیتی تھی, اور اگر دوسرا وہ پڑھ لیتی تھی تو پھر اس طرح ہم آپس میں ایکسچینج کر کے پھر ہم نے تیاری کی, اور الحمدللہ فرسٹ ڈویژن سے ہم نے ماسٹرز بھی کر لیا ود ان, آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت منیمم ٹائم میں, پارٹ 1 بھی اور پارٹ 2 بھی. ایون 15 دن رہ گئے تھے پارٹ 2 کے پیپرز ہونے میں, اور جب ہم ایڈمیشن کے لیے فیس جمع کرانے گئے تو جس نے فیس وصول کی اس نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے پیپرز کب ہونے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل پتہ ہے. کہتا صرف 15 دن رہ گئے ہیں. ہم نے کہا بالکل ہمیں اندازہ ہے, ہم تیاری کر لیں گے آرام سے, اور اس طرح پارٹ 2 کے پیپرز دیے. تو یہ ساری بات ہوتی ہے کہ آپ ایک راہ متعین کر لیتے ہیں یا تو, اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو خود کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی انہی راہوں پہ چلا دیتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں پھر آگے مزید راہیں آپ نے اپنی اسٹرگل سے نکالنا ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا ایک کسی سے ملتا جلتا کوشچن تھا کہ اگر دنیاوی طور پہ کبھی کوئی رکاوٹیں آپ کے لیے ہائی ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہیلپ ہے اس سے آپ نے کس طرح سے نکلنے کی کوشش کی. تو آپ نے خود ہی اگزامپل دے دی اس سے پہلے کہ ہم وہ کوشچن جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی اگر اس حوالے سے آپ تھوڑا اپنا انپٹ دینا چاہیں. Did you face any worldly challenge that led you down ever? If yes, how did you face and negotiated? How did Allah the help you coming out of it? بہت اچھا سوال ہے, اور یہ حقیقتاً ہر اس شخص کی زندگی میں آتا ہے جو واقعتاً اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ دینی تعلیم کے لیے کر رہا ہو یا دنیاوی تعلیم کے لیے کر رہا ہو. بالکل میری لائف میں ایسے کئی موڑ آئے کہ وہاں پر میں نے فیل کیا کہ بس اب اس سے آگے میں مزید کوئی اسٹرگل نہیں کر سکتی, اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اور اس مدد مانگنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بہت خاص دعا جو میرے دل کے بہت قریب ہے, اور میں نے اس کا ہمیشہ 100% رزلٹ دیکھا ہے. جب کبھی میرے ساتھ ایسی سچویشن ہوئی کہ جہاں پر میرے اختیارات ختم ہو گئے, محدود ہو گئے, جہاں مجھے لگا کہ میں اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی, میں نے فوراً حاجت کے نفل پڑھے. اور اگر میں سفر میں ہوتی تھی یا کوئی مصروفیت کی وجہ سے میں اگر نفل نہیں پڑھ پاتی تھی تو میں دل ہی دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے, وہ دعا ہے کہ اے اللہ ساری کائنات کے یعنی سارے انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے, تو چاہے تو دائیں پھیر دے اور چاہے تو بائیں پھیر دے. تو میں اس حدیث کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ پروردگار تو چاہے تو دائیں پھیر دے, تو چاہے تو بائیں پھیر دے, بس تو اس معاملے میں میرے گھر والوں کے یا میرے متعلقین کے دل دائیں طرف پھیر دے, میرے حالات کو سازگار کر دے اور میری بات میں تاثیر پیدا کر دے کہ ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ جائے کہ میں بیسیکلی سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں, میں ریکویسٹ کیا کرنا چاہ رہی ہوں. اس سے میں نے بہت زیادہ ہیلپ لی اور یہ 100% افیکٹو ہے. اور جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں ہیں, چاہے دینی تعلیم کے حوالے سے ہیں یا دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ہیں, کوئی مشکل ان کو پیش آ رہی ہے, کوئی مسائل کا ان کو سامنا ہے, تو وہ اس دعا کا ضرور سہارا لیں. بہت خوبصورت مدیہ. اس کو بلکہ میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کر دوں کہ اے پروردگار تیری 2 انگلیوں کے درمیان تمام دنیا والوں کے دل ہیں, اور تو چاہے تو ان کو دائیں پھیر دے, تو چاہے تو ان کو بائیں پھیر دے, اور جو دائیں سائڈ ہے وہ ہماری فیور کی ہوتی ہے, اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو رخ ہے وہ اس طرف کر دے. بہت خوبصورت دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے بالکل اس چیز کی محتاجی نہیں کہ آپ جو ہے وہ جائے نماز بچھائیں اور اس سے مانگیں. اگر آپ کے حالات اس طرح کے آپ سفر میں جس طرح کہ آپ نے بتایا, تو ہم کسی حال میں بھی اس ذات کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری بات ضرور سنتی ہے. اچھا مدیہ, آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, تو کیا آپ اس آواز کو کس طرح سے یوز کرتی ہیں؟ لائک آپ obviously اس کی تلاوت بڑے خوبصورت طریقے سے کرتی ہوں گی, یا حمد و نعت کے اوپر بھی کبھی آپ نے جو ہے کسی مقابلے میں حصہ لیا, یا آپ نے خود سے دن میں مطلب ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہی آپ اچھی سی نعت پڑھتے ہوں یا کوئی حمد پڑھتے ہوں, تو اس حوالے سے بتائیے ہمیں. اچھا, یہ آپ کا بڑا مزے کا کوشچن ہے کیونکہ اس میں بھی ایک ایڈونچر پایا جاتا ہے ایک طرح مجھے سے. لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی جو ایک مسکراہٹ نہیں اس کو کہا جا سکتا ہے, یہ جو کھلکھلاہٹ ہے اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ مزے کا کوشچن واقعی آپ کو لگا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جہاں تک تلاوت کی میں نے بات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میری جو ٹیچر تھیں ان کا انیشیٹو تھا. ان کو محسوس ہوا میری آواز اچھی ہے, اور ہمارے اس ادارے میں ہی جہاں سے میں نے حفظ کیا, وہاں پر سالانہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ
सर्टिफिकेशंस की एक तकरीब हुआ करती थी कि जितने हुफाज मुकम्मल करते थे कुरान पाक उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे, अवार्ड्स उनको मिलते थे। तो उसकी एक सेरेमनी होती थी और उस सेरेमनी का जो तरीकाकार होता था कि उसमें तिलावत के मुकाबले रखवाए जाते थे, आउटसाइडर्स भी आते थे और इनसाइडर्स भी होते थे। तो उसमें फर्स्ट टाइम मेरी टीचर ने मुझे कहा कि आप पार्टिसिपेट करें लड़कियों की तरफ से। मैंने किया। उन्होंने मुझे खुद तैयारी नहीं कराई, क्लास की सीनियर बच्ची को कहा, वो तैयारी सही नहीं करा सकी, खैर मैं फेल हो गई। सेकंड मुकाबले के लिए उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं आपको खुद तैयारी कराऊंगी। जब उन्होंने मुझे खुद तैयारी कराई तो माशाल्लाह मैंने ऐसा उनको कॉपी किया कि सुनने वालों को बिल्कुल फील नहीं होता था कि वो पढ़ रही हैं या मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कंपटीशन में भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला और सेकंड भी मिला एट अ टाइम। वो इस तरह से कि सेकंड मुझे मेरे इदारे की तरफ से मिला और फर्स्ट एक उस वक्त एक चिल्ड्रन सोसाइटी थी, उनके बानी बैठे हुए थे वहाँ पर, उन्होंने अपने इदारे की तरफ से मुझे एक आप यूँ समझ लें एजाजी तौर पर फर्स्ट प्राइज दिया। उसकी एक सनद उन्होंने खुद अपने हाथों से बना के दी ऑन द स्पॉट। तो वो दोनों अवार्ड्स मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी। और फिर ऐसा हुआ कि नात खानी का मैं इससे भी ज़्यादा पहले से आगाज़ कर चुकी थी। मेरी वालदा ने सबसे पहले एक नात मुझे सिखाई और उसके बाद उन्होंने बस यूँ समझ लें कि धक्का लगाया और उसके बाद मैं चल पड़ी। फिर आप स्टार्ट हो गई। फिर मैं स्टार्ट हो गई। फिर मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया और माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त किरात भी करती हूँ, नात और हम्द भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Such a blessed person you are. Allah bestowed His blessing upon you and gave you the real Hidayat. Please motivate and guide out youth to choose Sirat-e Mustaqim. आमीन आमीन। श्योर। मैं इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। जैसे मेरा एक प्लेटफॉर्म है सिराजम मुनीरा, मैं वहाँ से ऑनलाइन कुरान भी पढ़ा रही हूँ, तजवीद भी सिखा रही हूँ, किरात के लिए भी गाइड करती हूँ और इसके अलावा अगर किसी ने कुरान पाक का तर्जुमा सीखना होता है उसके लिए भी गाइडलाइंस मैं देती हूँ और सिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं अभी तक कर पा रही हूँ। रिया, क्या जो भागे हुए स्टूडेंट होते हैं जो दरमियान में छोड़ के ट्रेनिंग भाग जाते हैं मुझ जैसे, क्या उनके लिए भी कोई जगह है? मैंने 9वें पारे तक मैंने तर्जुमा पढ़ा और उसके बाद कुछ हालात ऐसी हो गई कि जिनसे मैं जाके हम लोग डिस्कशन की सूरत में उसको लेके चलते थे, तर्जुमा तफसीर हम इकट्ठा लेके चलते थे। तो बस वो ऐसी कंपनी खराब हुई और हम लोग शिफ्ट कर गए, तो वो चीज वहीं की वहीं स्टॉप हो गई। इसका मतलब ऐसों का भी कोई इलाज है या नहीं? देखें, ऐसों का तो 100% इलाज है, बल्कि 200% इलाज है। चले ठीक हो गया, जो शुक्र है हमें भी कोई दवा मिली। आप देखिए कि दीन इस्लाम तो सभी के लिए रहमत है ना, सरासर रहमत है। इससे तो हर वो शख्स फैज़याब हो सकता है जो मुसलमान है और जो मुसलमान नहीं भी है। ये तो सिर्फ आपकी नीयत पे डिपेंड करता है और जाहिर सी बात है नीयत का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बल्कि मैं चाहूंगी और मैं रिकमेंड करूंगी जितने लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर वो उनके घर में अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा बल्कि मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये फीमेल्स के लिए है या कोई ऐसी भी है कि बच्चे भी, छोटे बच्चे भी किसी एज ग्रुप तक पढ़ सकते हो आपसे ऑनलाइन? अच्छा, मैं आपको अगर इस हवाले से बताऊं तो क्योंकि मज़े की बात यह है कि मैं अपने बचपन से ही बेसिकली टीचिंग कर रही हूँ। जब मैं खुद हिफ्ज़ कर रही थी तो मेरा लहजा क्योंकि बहुत अच्छा था और अंदाज भी बहुत अच्छा था, तो हर नया स्टूडेंट मेरे हवाले किया जाता था क्लास में, हिफ्ज़ की ही क्लास में। उसका लहजा दुरुस्त कराने के लिए, उसको तजवीद सिखाने के लिए, उसको तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराने के लिए। तो आप यूँ समझ लें कि मैं अपने बचपन से ही बेसिकली टीचिंग कर रही हूँ। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि हमारी प्रिंसिपल, क्योंकि वो नाबीना खातून थी और बे औलाद थी, वो वफ़ात पा गई, उनके मियाँ उनसे पहले फ़ौत हो गए। तो फिर जो मेरी प्रिंसिपल थी उनकी छोटी बहन ने फिर जॉइन किया और जब उन्होंने जॉइन किया तो इस हवाले से भी मुझे एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मुझसे आकर बाकायदा कुरान पाक सीखना शुरू किया। मैंने उनको भी पढ़ाया। तो आप यूँ समझ लें कि एक तरह से उस वक्त की प्रिंसिपल को भी मैंने पढ़ाया। अच्छा मदीना, मेरा क्वेश्चन एक दफा फिर से मैं चाहूंगी कि मैं उसको क्लियर कर लूं कि क्या आप सिर्फ फीमेल को ही पढ़ाती हैं या बच्चों के लिए जो लड़के हैं उनके लिए भी कोई है, या आपके साथ कोई जो है वो मेल अटैच हैं इस तरह के, जो उनको भी सराज मुनीरा बताया ना आपने अपनी प्लेटफॉर्म का नाम, तो वहाँ पे क्या लड़कों के लिए भी कोई है ऐसी फैसिलिटी या सिर्फ फीमेल्स को ही आप कैटर करते हैं? मैं असल में आपको जो मेरा मकसद था ये तमहीद बांधने का, वो मकसद यही था कि छोटे से लेकर बड़े तक जो भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। ओके, इवन मेल इवन फीमेल?
جی بالکل، اس میں بالکل میل کے لیے صرف اتنا سا ضرور ہوتا ہے کہ میں اس میں ایج لمٹ دیکھ لیتی ہوں. یعنی اگر جیسے دیکھیں اڈلٹس ہیں 18 ایئرز اولڈ ہیں 17 ایئرز اولڈ ہیں، ان کا میں دیکھ لیتی ہوں کہ اگر ان کو واقعی میری ضرورت ہے کہ میں ان کا قرآن بالکل صحیح پڑھنا سکھا سکتی ہوں اور ان کے پاس قاری کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو پھر موسٹ ویلکم ہوتا ہے. ادروائز ظاہر سی بات ہے زیادہ بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ اڈلٹس جو ہیں وہ قاری حضرات سے رابطہ کر لیں. ادروائز نو ایشو. جی بالکل. تو میں چاہوں گی کہ میرے ویورز میں سے جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سراج منیرہ کو اگر یہ آن لائن ہے اور آبویسلی ہوگا تو اس کو جا کے سرچ کریں، اور اگر کسی قسم کی بھی سروسز چاہیے چاہے وہ ترجمہ ہو، تفسیر ہو، وہ تجوید ہو یا ناظرہ ہو، وہاں پہ وہ اس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ چیز سیکھ سکتے ہیں. اور مجھے جیسے کہ میں نے ترجمے کے حوالے سے بات کی ہے I'm really interested for that، اور میں چاہوں گی کہ میں ضرور سیکھوں اور 9ویں سے اگلے پارے کی طرف جاؤں اور سیکھوں اینی کہ ٹائم مزید اس موسٹ میں کیا ہے، کیونکہ ویلکم. دیکھیں اچھے طریقے سے پڑھے گا. عربک زبان چونکہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے اس طرح سے، تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو شاید اس طرح سے دل دماغ آپ کی روح اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی. وہ صرف ایک دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے اس حوالے بالکل سے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک قسم کا یہ جو ہے وہ بہت رول پلے کر رہی ہیں، پازیٹیو رول کہ آپ لوگوں کو سکھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. اور جتنے لوگ اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں دے آر فری ٹو کانٹیکٹ ہر، اور ان کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنے کمنٹس وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر مدیحہ چاہیں گی تو میں نمبر بھی ریلیونٹ جس کا بھی ہوگا وہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پہنچنے میں آسانی رہے. جی. اچھا مدیحہ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ہمیں کوئی نعت، کوئی تھوڑا سا جو قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ ہے وہ ہمیں آپ تلاوت کر کے سنائیں کچھ بھی، تو کیا از اٹ پاسبل؟ یس شیور وائی ناٹ. اوکے فائن، چلیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو قرات سنا دیتی ہوں تھوڑی سی، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی نعت سنا دوں گی. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جزاک واقعی اللہ. آپ کی آواز میں جو ہے وہ جادو ہے، بہت سودھنگ افیکٹ تھا اس کا. تھینک یو سو مچ.
so much for that. جزاک اللہ. میں میں آپ کو ایک چاہوں گی نعت کہ سنا دیتی ہوں. جی اگر آپ جیسے دیکھ لینا چاہ رہے ہو اس میں تو یہ موسٹ ویلکم ٹو ٹیک دیٹ. جی میں آپ کو نعت سنا دیتی ہوں آن دا اسپاٹ. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کی پریکٹس ہے نا پھر کہ آپ فوراً سے اگلی چیز کر سکتے ہو. That's good, that's good. جی درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. واقعی آپ کی آواز جو ہے اس میں جادو ہے اور اس میں اثر ہے, اور obviously کوئی بھی چیز جو اگر اتنی پرفیکشن کی حد تک جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کی پریکٹس جو ہے وہ شامل ہوتی ہے, اور obviously اس کے لیے آپ بہت زیادہ کوشش بھی کرتی ہوں گی, اور آپ کو یہ ہوتا ہوگا کہ مطلب میں اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کروں. کوئی بھی چیز دنیا کی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے پیچھے بیہائنڈ اس کے جو ہے کچھ محنت, کچھ ایفرٹ ضرور ہوتی ہے. تو مدیحہ ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کی ان خوبصورت باتوں کا, آپ کے اس وقت کا, آپ کی اتنی خوبصورت آواز کا, اور آپ کے جانے کے بعد بھی جو یہ ہم فیل کرتے رہیں گے, اور ہمیشہ کے لیے یہ خوبصورت لمحات جو ہیں وہ قید ہو چکے ہیں اس میں, اور آنے والے لوگ بھی اس کو سنتے اور دیکھتے رہیں گے. یوٹیوب چینل پہ بھی یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی, اور میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی کی آواز خوبصورت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے تلاوت کر سکے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے مدیحہ میم کے ساتھ. اور جو ہے میں چاہوں گی کہ اگر پاسبل ہو تو آپ بعد میں ہمارے پیج پہ جا کے لکھ سکتی ہیں, اگر کانٹیکٹ ڈیٹیل کو بھی چاہیں اور اپنے پلیٹ فارم کا اگر آپ مکمل نام لکھنا چاہیں, یو ایف فری ٹو ڈو دیٹ, جو نمبر کانٹیکٹ کے لیے وہ لکھ سکتی ہیں آپ, تاکہ اگر جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے خوبصورتی سے قرآن پاک کو پڑھ سکیں اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں تو دے کین کانٹیکٹ. میں چاہوں گی مدیحہ کہ کوئی لاسٹ میں ایک تو بڑا اچھا آپ نے وہ ہمیں دعا اور اس کی حدیث کا مفہوم بتایا, اسی طرح کا کوئی خوبصورت سا ایک اور پیغام ہمیں دیتے ہوئے جائیں, کیونکہ زندگی کی مشکلیں تو ہوتی ہیں اور کئی دفعہ یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان سمجھتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہے. تو ایک ایسے سخت مشکل حالات کے لیے کوئی آسانی جیسی کوئی ایسا ذکر کہہ دیں, کوئی ایسی دعا کہہ دیں جس سے دلوں کو سکون, جو آج کل ہم بڑا شور مچاتے ہیں اسٹریس, تو کیا اس طرح کی کوئی اگر چیز ہو تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایسی دعا, کوئی ایسا جو میجیکل کچھ ورڈز ہیں جو بتائے ہوں تو وہ ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اس سے فائدہ ہو. تھینک یو سو مچ سمیرہ, آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں بات کو کنٹینیو کیا. آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے جو پیغام دینا چاہوں گی وہ بہت سمپل سا ہے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاتون ہیں، آپ ایک لڑکی ہیں، اور اگر آپ ایک لڑکے بھی ہیں اور ایک مرد بھی ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو ضرور پہچانیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو قرات کی سامنے بات ہے، اور جیسے میں نے آل پنجاب قرات کمپٹیشن ون بھی کیا 2010 میں، تو میرا قرات میں ابھی تک باقاعدہ کوئی استاد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اور جیسا کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ایک جو گائیڈ لائن آپ کو ملتی ہے وہ بہت جنرل سی ہوتی ہے، ساری کی آگے ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ آپ کی اگر لگن سچی ہے، نیت درست ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے، اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کے بعد بھول نہ جائیں، اس کو اپنی اسکل بنا لیں، امپروو کر لیں اس کو۔ چھوڑنا بھی چھوڑنا بنا لیں، اس کو پریکٹس کر لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے خوابوں میں، آپ کے خیالوں میں وہ چیز آنی چاہیے، اور آپ اس کو پریکٹس میں لے کریں۔ سیکنڈلی یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے کئی مطلب لیے جاتے ہیں۔ تو میں جو اس کا مطلب لیتی ہوں وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی خواتین پر اعتماد کتنا کرتے ہیں۔ آپ اگر ان کے انیشیٹوز پر اعتماد کرتے ہیں، آپ اگر ان کے سٹیپس جو انہوں نے اٹھائے ہیں اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، تو جو فیملی کا اعتماد ہوتا ہے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک بڑی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اسی پر عمارت ایک بنتی چلی جاتی ہے۔ اور تھرڈلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ خود قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا زیادہ شکر کرو گے میں اتنا ہی زیادہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس سوچ کے ساتھ کہ پروردگار آپ نے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا، مجھے یہ صلاحیت دی، تو آپ میری مدد فرمائیں، میں جہاں بھی ہوں سب سے بہترین پرفارم کرنے والا میں ہوں یا والی میں ہوں۔ تو آپ یہ شکر کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مشکل حالات ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس کے لیے کوئی میجیکل آیت یا کوئی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، پورا کا پورا قرآن ہی میجیکل آیات سے بھرا پڑا ہے، لیکن ایک آیت جو مجھے بالکل ایسی ہے کہ ایک عام انسان کے لیے اس کو اتنا غوطہ زن ہونا اور اسے سیکھنا اور وہ تمام چیزیں نکالنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے ریکویسٹ کی کہ کچھ ایسی آسان سی بات جو ہمارے جیسے عام انسان بھی سمجھ سکے اور اس کو پریکٹس کر سکے۔ ماشاء اللہ آپ تو خیر بہت خاص ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر بٹھایا کہ آپ اپنے ساتھ اتنے سارے لوگوں کو منسلک کرتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ ایک پوری ٹیم بنا کے چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے، اتنا زیادہ وزڈم آپ لوگوں تک پہنچاتی ہیں، کتنوں کی ہدایت کا آپ ذریعہ بنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ تو اس کے لیے جو ایک آیت مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہے وہ ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے بس تو بے شک ارحم الراحمین ہے۔ اور ایک اور دعا جو مجھے بہت اپیل کرتی ہے وہ ہے ربی لگا کے شروع میں ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز اور بے بس ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں، بس تو میری مدد کو آ جا۔ اس دعا کو جب آپ فیلنگز کے ساتھ مانگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے واقعی اللہ نے آپ کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شفقت کا سایہ کر دیا ہے۔ ایک ماں جس طرح اپنے بچے کو اپنی گود میں اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو پیار اور شفقت دیتی ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد بالکل مجھے اللہ کے بارے میں ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی تمام مشکلات سے، تکالیف سے، مصائب سے اٹھا کے بالکل اپنے سایہ عافیت میں لے لیا ہے، اپنی گود میں بٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ماں کی طرح ایک شفقت کا اظہار کرے کہ میری بندی یا میرے بندے تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ تو یہ آیت اس بات کا بہت زیادہ احساس دیتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور ہم ارد گرد شور مچاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں جو ہماری طرح بے بس ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہمیں اس ذات کو پکارنا چاہیے جو سب پہ بالکل حاوی ہے، جس نے ایک دفعہ کہنا کن اور فیکون اور ہو جانا ہے۔ تو بالکل بالکل بہت ہی خوبصورت سی آپ نے دو دعائیں بتائیں، ایک آپ نے شروع میں حوالہ دیا ایک حدیث کے ترجمے کا، تو میں چاہوں گی کہ جتنے لوگ اس کو سنیں اس کو ضرور پریکٹس کریں۔ اور یہ بالکل ندیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب یہ دعائیں جب ہم سنتے ہیں اس میں واقعی بہت اثر ہے کہ اے خدا مجھے مصیبت یا تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو میری مدد کو آ جا اور مجھے غلبہ دے ان تمام چیزوں پہ جو مجھ پہ بالکل غالب ہوتی ہیں اس وقت۔ تو بالکل بہت خوبصورت مریم، ہماری بہت سی وشیز بہت سی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے لیے آسانیاں کریں، اور تمام لوگ جو جہاں جہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے نیک کام جو ہیں جو نیک ارادے ہیں اس میں
ضرور ضرور ان کو کامیاب کریں. اور بہت شکریہ میرے تمام ویورز کا, اور مدیہ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابھی تک آپ کو معجزات کی طرح سے مختلف اقدام سے دنیا کے جو ہے نکالا ہے, اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے لیے آسانی کرے. خیال رکھیے گا آپ تمام لوگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ سمیرہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.